بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے ملنے والی معافی کے کچھ قصے ہم ایسے سننے والے ہیں جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ دیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو انتہائی نافرمان تھا، بہت ہی بدبخت تھا، اور اتنا زیادہ نافرمان تھا کہ لوگوں نے تنگ آ کے اسے بستی سے نکال دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ نافرمان شخص ان کے درمیان نہ رہے۔ جب اسے بستی سے نکالا تو آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے اور اس کے پاس وسائل ختم ہو گئے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ کچھ جگہ، کچھ بھی نہیں، اور وہ ایک جنگل میں تنہا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ موت کے در پہ تھا، اور تمام لوگوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ سسک سسک کے، تکلیف میں، تنہائی میں، بھوک پیاس میں، جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا کہ موت اس کے سر پہ ہے، اس نے دائیں دیکھا کہ کوئی ہے جو اسے بچائے، اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، کوئی موجود ہے، کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے ندامت سے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے۔ اے میرے رب، وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، جو عذاب دینے میں بڑھتا نہیں ہے۔ میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے تنہا کر دیا، آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ تو مجھ پہ رحم کر دے، تو مجھے نہ چھوڑنا، کہ میں نے تیرے نیک بندوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ، مجھے نہ چھوڑ، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک یار مر گیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا وہ بندہ؟ کہ میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک یار مر گیا ہے، سبحان اللہ، ایک یار، ایک دوست انتقال کر گیا ہے۔ جاؤ موسیٰ، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ گار جس کے سر پہ موت کھڑی ہے، جسے تمام آدم ذات چھوڑ چکے ہیں، رشتہ دار چھوڑ چکے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ، جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہتے وہ مر گیا کہ مجھے نہ چھوڑنا، اور جنگل میں پڑا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک دوست مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کے انتظامات کرو اور لوگوں سے کہو کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں، تو جو شرکت کرے گا آج اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا اعلیٰ ظرف صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اللہ کے کہے کے مطابق اعلان کیا تو لوگ بھاگے کہ کون ہے وہ اللہ کا ولی جس کا جنازہ ہے اور اس میں شرکت کرنے سے ہمیں بخشش مل رہی ہے۔ لوگ بھاگے، لوگوں کو تجسس ہوا، لوگ ایکسائٹڈ بھی ہوئے اور حیران بھی جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ یہ تو وہی بدماش ہے، وہی نافرمان ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ تو انہوں نے حیرت سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے جنازے میں بخشش ملے گی؟ یار یہ تو وہ بدماش ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکال دیا اپنی بستی سے، کیا کہہ رہے ہو موسیٰ؟ یہ کہاں سے اللہ کا دوست بن گیا؟ یہ کہاں سے وہ مرتبہ پا گیا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے بندے تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جیسا بتا رہے ہیں لوگ کہ یہ کیسا تھا، یہ ویسا ہی تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ، اس پر موت طاری ہوئی، اسے موت آئی۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جب موت سر پہ کھڑی ہو اور انسان توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس پہ چاہے رحم کر سکتے ہیں، اور وہ رحمان الرحیم ہیں۔ تو اے موسیٰ، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کسی کو نہ پایا، سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے پھر مجھے پکارا اور مجھ سے کہا کہ میں اسے نہ چھوڑوں، اور میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جسے سب نے دھتکار دیا، سب نے چھوڑ دیا، میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ اگر یہ اس وقت پوری دنیا کی بخشش مانگتا، میں اس کے آنسوؤں کے طفیل، اس کے آنسوؤں کے صدقے تمام دنیا کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ، کوئی ہے ایسا خدا، کوئی ہے ایسا مالک، کوئی ہے ایسا شہنشاہ، اور خدا تو صرف ایک ہے، پوری دنیا کا رب ایک ہے، اور وہ ہے اللہ، اور اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ قارون جیسا مجرم، اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ زمین میں دھس رہا تھا۔ وہ جب زمین میں دھس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا کہ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو، معاف کر دے مجھے موسیٰ۔ اور زمین میں دھس رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور جکڑو سے، اور پکڑو، اور پکڑو۔ پورا زمین میں دھس گیا وہ۔ جب وہ پورا زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کتنا مضبوط ہے تیرا دل کہ وہ منتیں کرتا رہا تیری، اور تمہیں رحم نہ آیا۔ مجھ سے ایک بار کہتا
میں پورا کا پورا زمین سے نکال کے کھڑا کر دیتا. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ زمین میں دھس رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کو رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اور پکڑو اسے، زمین سے کہہ رہے تھے اور پکڑو، دھس جائے اندر، اور پورا دھس گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ پکارتا، ایک دفعہ مجھ سے کہتا، میں پورا کا پورا اسے زمین سے باہر نکال دیتا. تو پکارو تو صحیح، آگے بڑھو تو صحیح، اللہ سے امید رکھو تو صحیح، اللہ کی طرف ایک انگلی تو بڑھاؤ، ایک قدم تو اٹھاؤ. وہ نہ سنبھال لے تو کہو. حضرت عمر فاروق کی حکومت میں ایک گویّا تھا، گانے گاتا تھا اور روٹی بیچتا تھا. وہ روٹی پکاتا تھا اور گانے گاتا تھا. وہ گاتا اتنا اچھا تھا کہ اس کے گانے کی وجہ سے لوگ اس سے روٹی خریدتے تھے، کما رہا تھا. پھر اس کی آواز ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، بند ہو گئی. جب اس کی آواز بند ہو گئی تو اس کی روٹی بکنا بھی بند ہو گئی. تو جنت البقیع قبرستان میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، جب میرے پاس خوبصورت آواز تھی، میں گا سکتا تھا تو میری روٹی مجھے ملتی تھی، اور اب میرے پاس آواز نہیں ہے تو روٹی بھی گئی، اس سے بھی محروم ہوں میں. یا اللہ تو مہربان ہے، میرے اس فاقے پر رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست کر دے. حضرت عمر فاروق مسجد میں سو رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. اب خواب میں انہیں آواز آ رہی ہے، میرا ایک بندہ بقیع میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے، مدد کو پکار رہا ہے، اے عمر پہنچو، اس کی مدد کو پہنچو. حضرت عمر نے جب وہ آواز سنی تو وہ ایسا خوف ان کے پر طاری ہوا، ایسا وہ بھاگے کہ نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتے، دوڑ لگائی انہوں نے جنت البقیع کی طرف. اب وہ بڑے میاں جنت البقیع قبرستان میں جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، اور عمر فاروق تو دوڑ لگا کے پہنچے بس مدد کو. تو بڑے میاں نے جب دیکھا کہ ارے عمر آ گیا کوڑا لے کے، اب پٹائی ہوگی، مارے گا عمر. تو پٹائی اور کوڑے کے خوف سے کہ عمر آ کے مارے گا، بڑے میاں نے دوڑ لگا دی، بھاگنے لگے نا اس خوف سے کہ اب میری مار پڑے گی، عمر آ گیا کوڑا لے کے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا رکو رکو رکو، کہاں جا رہے ہو، بھاگو نہیں بھاگو نہیں. تو بڑے میاں نے کہا کہ بھاگ رہے تھے، وہ گھبرا گئے تھے. تو عمر فاروق نے کہا کہ رکو رکو، بھاگنا نہیں، بھاگو نہیں، خود نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں میں. تو بڑے میاں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ جس سے باتیں کر رہے تھے نا تم بیٹھ کے، اسی نے بھیجا ہے مجھے تمہارے پاس. اس کی حیرت و خوف سے چیخ نکل گئی بوڑھے آدمی کی، اور وہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے پوری عمر تیری نافرمانی کی ہے، آج تجھے یاد کیا تو بھوک سے کیا، اپنے پیٹ کی وجہ سے کیا، اور تو نے آج بھی مجھ جیسے گنہگار نافرمان کو لبیک کہا، میرے لیے حاضر ہے تو، مجھے چھوڑا نہیں تنہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اس بوڑھے نے اللہ سے کہا. پھر اس بوڑھے کی چیخ نکلی اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے قبر میں اتارا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ میری طرف آتا ہے، وہ دل سے مجھ سے معافی مانگنے کی خواہش رکھتا ہے، تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دھتکارتے نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے پہلے شرمندہ کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں. معافی تو دور کی بات ہے. اب آئے ہو، اپنے مطلب سے آئے ہو، شرم آ گئی، تم معاف کرنے کے قابل ہو، اب یاد آیا معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں کرتے، یہ سوال بھی نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کے اس کے استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، آ جاؤ. کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جب سمندر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتا نہ ہو کہ آپ اجازت دیں میں ان سب کو بہا دوں. زمین کہتی ہے کہ اجازت دیں انہیں دھسا دیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اجازت دے تو اڑا دیں ان تمام نافرمانوں کی گردنیں. مگر آسمان، زمین و فرشتے تمام مخلوقات ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتے ہیں؟ زمین، آسمان، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ ہمارے گناہوں پر، ہم لوگوں کی نافرمانیوں پر غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ حکم کریں، ڈبا دیں، دھسا دیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، ان کو سزا دے دیں، کیونکہ یہ آپ کے نافرمان ہیں. ان کو برا لگ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے. اور وہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو بادشاہ ہے، جو حکم دے سکتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی مخلوق کو؟ اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ سنیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے. تمہارا بندہ ہو تو بہا دو، اڑا دو، دھسا دو، لیکن یہ میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے. تم کون ہوتے ہو؟ تو نافرمانوں پر، بدکاروں پر، زانی، شرابی، ڈاکو، چور، غیبت کرنے والے، حرام کھانے والے، تمام مخلوقات، نیک، بدکار، سب کے لیے زمین، آسمان، فرشتے، اللہ کے تمام مخلوق کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دے دیتے ہیں، آپ حکم تو دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں جانوں، میرے بندے جانیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، کس کس کو کہاں کہاں بخش دیا ہے، کس کس کے طفیل کس کس کو بخشنا چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ کی معافی کے لیے ان سے بات کریں، ان سے کمیونیکیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں. انہیں اچھا لگتا ہے اپنے بندے کا اپنے سامنے بیٹھنا، اپنے دکھ بتانا، اپنے درد بتانا، اپنی خواہش بتانا، اللہ پر بھروسہ کرنا. تو
جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس کا گمان اللہ سے جیسا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ویسا ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں, مایوس نہ ہوں, ڈپریس نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس رحمان ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نے کے بعد